سب سے پہلے جنہوں نے مجھے اس وقت بالکل میری چھوٹی چھوٹی سی داڑھی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے سے منہ، بڑے بڑے منہ، چھوٹے منہ، سب بالکل جوانی کا عالم تھا، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر اسی جگہ دوبارہ واپس آ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس عنوان کے تحت آپ نے اس جلسے کو لگایا ہے، آپ نے اسٹیج کو سجایا ہے، اس کا آپ نے نام دیا جلسہ سیرت النبی، یعنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ بزرگوں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ بزرگوں، جب آپ اس کلمہ کو پڑھتے ہیں، اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ چونکہ 9 بجے دعا ہونی ہے، غالباً 35-40 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، تو ان چند منٹوں کے اندر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند رخ دکھاؤں گا، اور دکھانے کا مقصد، سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ انہیں اپنی زندگی میں داخل کریں۔ بزرگوں، تقریر کرنے کا مقصد صرف آپ کو رجھانا نہیں ہے، تقریر کرنے کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات کہیں جائے اس پر اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ مولانا مفتی احمد اللہ صاحب سے آپ لوگوں نے غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا تذکرہ سن لیا، آپ نے جان لیا حضور کا بچپن کیسا رہا۔ اگر میں پوری رات بھی بیان کروں تو آپ کی زندگی کا احاطہ مشکل ہے، اسی لیے جہاں سے انہوں نے چھوڑا میں اس سے آگے لے کر چلتا ہوں۔ مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ابا کا انتقال ہوا۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 6 سال کے بعد آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابوا ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کی امی کا انتقال ہوا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر نگرانی اور سرپرستی میں آئے۔ دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت چچا ابو طالب نے آپ کی خدمت، آپ کی پرورش کی۔ آپ بڑے جوان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی۔ نبوت کا پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق تھا۔ چند سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے چپکے کام کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آیا قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اللہ کا اعلان بلند کرو، اٹھو اللہ کے کلمے کو بلند کرو، اٹھو ایک اللہ کے کلمے کو بلند کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا یا اہل مکہ قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، لوگوں میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں، مذہب اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر میں 5 دن بھی آپ کے سامنے تقریر کروں کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک انسان کردار نہیں سنوارتا کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام کردار سے پھیلا ہے، تقریر سے نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ لوگوں مجھے دیکھو، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا میں نے کبھی کسی کی زمین ہڑپی ہے؟ لوگوں کیا میں نے کبھی کسی کو جھوٹ بولا ہے؟ لوگوں کیا میں نے کبھی کسی کا وعدہ توڑا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا میں نے کسی کا قرضہ لیا اور اسے نہیں دیا؟ لوگوں مجھے بتاؤ کیا کبھی میں نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ کیا کبھی میں نے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے؟ لوگوں
مجھے بتاؤ کیا کبھی میں نے کسی چھوٹے پر بلا ضرورت کے غصہ ہوا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں نے کبھی اپنے گھر والوں پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ تم نے آج تک مجھے کسی بھی غیر اخلاقی قسم کی حرکت میں مجھے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ بولو۔ معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ ہم ان علماء میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کریے، جو کرتے ہیں مت کریے۔ نہ، ہم تو یہ بات کہا کرتے ہیں اور ہم اپنی تقریروں میں خاص طور پر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ کریے، جو کہتے ہیں وہ بھی کریے اور جو کرتے ہیں وہ بھی کریے۔ بزرگوں، صرف کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے اعلان لگا دیا، ہم نے تقریر کر دیا کہ جھوٹ نہ بولو اور مولوی صاحب خود جھوٹ بول بول کر چندہ کرتے رہیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے کب وارث بنیں گے؟ علماء انبیاء کے تب وارث بنیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کی زندگی میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ہاں، یہ ممکن سی بات ہے، جب کبھی بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ برا بھلا نہ سوچیں، لوگوں کے تانوں پہ نہ دیکھیں۔ ہاں، خیال رکھیے کہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو، پھر آپ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر سے شروعات کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور میں تم سب میں بہترین ہوں۔ آپ پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے۔ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کائنات کے سردار گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا چلے جایا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی گھر کا کام کرنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ جوڑو کا غلام ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، نہ بزرگوں، گھر کا کام کرنے والا وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی کا امتی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے درد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ 2 دن سے میرا بیٹا لاپتہ ہے، مل نہیں رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ دعا کر دیجئے۔ رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ، ابھی دعا کر رہے تھے کہ بغل سے کسی صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کے بیٹا کو فلاں باغیچہ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے سے پہلے اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چل۔ وہ آدمی گیا، وہ صحابی اٹھے، دوڑے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ وہ جب چلا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی سے کہا جاؤ اسے بلا کر لا، اسے بلا کر لا۔ ایک صاحب گئے، بلایا، پوچھا، وہ آدمی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ مجھے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے 2 دن سے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی ماں رو رو کر پریشان حال ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ رکو، جب اپنے بیٹے کے پاس جانا، جب بیٹا تمہیں نظر آ جائے تو بیٹا بیٹا کہہ کر سینے سے نہ لگا لینا، بلکہ اپنے پاس بلانا۔ درخت گاچھ کے ایک اوٹ میں جانا، اوٹ میں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو جی بھر کر گلے لگانا، پیار کرنا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، مرضی میں گلے لگاؤں یا کیا کروں؟ آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے درخت کے پیچھے لے جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسے گلے لگاؤ گے، ممکن ہے کہ وہیں پر کوئی یتیم بچہ ہوگا، ممکن
मुमकिन है कोई ऐसा लड़का होगा जिसका बाप मर गया होगा, जब तुम उसे अपने कलेजे से लगाओगे उस यतीम का दिल मचल जाएगा कि काश आज मेरा बाप जिंदा होता, जैसे इसने अपने बेटे को गले लगाया है, मेरा बाप होता मुझे भी अपने गले से लगाता। देखो, तुम्हें प्यार करने से मना नहीं करता, लेकिन किसी यतीम के दिल के जज्बात को ठेस न पहुंचाता। बुजुर्गों, ये अखलाक अल्लाह के नबी ने दिया है। मशहूर हदीस आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम सालन बना रहे हो, गोश्त बना रहे हो, थोड़ा शोरबा ज्यादा डाल दो। या तो तुम अपने पड़ोसियों तक सालन पहुंचाओ, या फिर ये कि शोरबा ज्यादा डाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि सब्जी की खुशबू तुम्हारे पड़ोसी को परेशान कर दे कि बेचारा वो तो 2 दिन से भूखा बैठा होगा, तुम्हारे घर में सब्जी की खुशबू उठेगी, उसके नाक तक पहुंचेगी, वो अल्लाह से फरियाद करेगा, ए अल्लाह तूने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। किसी की आह न लो, किसी की आह न लो। बुजुर्गों, अल्लाह ने ये जवानी दी है, ये ताकत दिया है, इसका सही इस्तेमाल करो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खुसूसी तौर पर मैं नौजवानों से कहता हूँ, अपनी जवानी की ताकत, अपनी जवानी का जोर कभी अपनी बीवी पर न दिखाओ, अपनी जवानी की ताकत कभी अपनी औरतों पर न दिखलाओ। हमारा मुआशरा इस बात पर फख्र महसूस करता है कि आज हमने अपने बीवी को मारा है, आज हमने अपनी बीवी को थप्पड़ लगाया है। बुजुर्गों, किसी की बेटी पर हाथ न उठाओ, किसी की बेटी को न मारो, किसी की बेटी को जलील न करो, अपनी बीवी को जलील न करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज्जतदार आदमी इज्जत देता है, जलील आदमी जिल्लत करता है। किसी को जलील न करो, किसी की बहू बेटियों को जलील न करो। आज तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, अल्लाह आसमान पर तुम पर रहम करेगा। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा मोहब्बत भरा है, पैगाम भरा है। जरूरत इस बात की है, मुसलमानों अपने सीने से लगाओ। मैं ये बात कहा करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को लोग परेशान करते हैं, मुसलमानों को लोग टारगेट करते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को कहते हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ना ना ना, कुरान खोलिए, कुरान में लिखा हुआ है, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना अव लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल देंगे, या फिर ये है कि तुम घर वापसी कर लो, या तुम ये है कि घर वापसी कर लो। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा हुआ है। हमारे पास लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ बुजुर्गों, तुम कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ मोहम्मद वाले अखलाक अपना लो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते हैं, रब्बे काबा की कसम, वो तुम्हारे हाथों को चूम कर कलमा पढ़ने के लिए तुम्हारे घर पर आए।